रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है, अपने आप लोग पढ़ा में दे दो। सर पेज नंबर निकाल दीजिएगा, चैप्टर है मुझे 48 पेज नंबर 48 ये वाला जी। मीटिंग स्टार्ट है क्या? अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम लोग मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सबक, इसकी दुहाई करनी है आपने, और जो चीज़ें आपकी समझ में ना आए आपने पूछनी है। इसमें से मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ का जो चैप्टर है, इसमें से आपने बेटा अल्फाज मानी, खुलासा, सवाल जवाब, मारूजी अच्छी तरह याद करने हैं, और इस सबक में से कोई से 3 नसर पारों की तशरीह फुल पैटर्न के साथ मार्कर का इस्तेमाल करके लिखनी भी है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये सबक सजाद हैदर यल्दरम का एक अफसाना है। इस अफसाने में उन्होंने दोस्ती के मनफी पहलुओं को दोस्ती के जो मनफी पहलू है उनके बारे में बताया है कि दोस्ती अच्छी चीज़ है, लेकिन दोस्ती इस तरह से करनी चाहिए कि दूसरे के वक्त का और उसके काम का हर्ज ना हो। सजाद हैदर यल्दरम 1880 में पैदा हुए और 1943 में उन्होंने वफात पाई। सजाद हैदर यल्दरम साहिब तर्ज अदीब, मुतरजम और शायर थे। अफसाना नवीसी और तुर्की ज़ुबान से उर्दू में तराजम इनकी शोहरत की वजह बने। इनके अफसानों के बेशतर ख्यालात और मौज़ूआत तुर्की अदब से माखूज़ हैं। ख्यालिस्तान इनके अफसानों का मजमुआ है और ये सबक इसी में से लिया गया है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सिन्फ़ अदब के एतबार से एक अफसाना है। इस अफसाने में माशरे में रहने वाले मुख्तलिफ लोगों के रवैयों और दोस्ती के मुस्बत और मनफी पहलुओं को उजागर किया गया है।
یہ دوستی کرنا اچھی چیز ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن دوستی کے دوران آپ نے اپنے دوست کے کام اور اس کے وقت کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے نہ تو کام کا حرج ہو اور نہ ہی اس کا وقت برباد ہو۔ اس افسانے میں مصنف کہتے ہیں کہ میرے بہت سارے دوست ہیں، اور ایک دفعہ میں ایک بازار میں سے گزر رہا تھا اور میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو یہ صدا لگا رہا تھا کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے اور میں غریب الوطن یعنی پردیسی ہوں۔ تو مصنف نے اس میں یہ سوچا کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اور میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میرے بہت سارے دوست ہیں۔ حالانکہ دیکھنے میں بظاہر فقیر جو ہے وہ صحت مند، اس کے کپڑے پرانے سے تھے، لیکن اس کا چہرہ خوبصورت تھا، اور وہ جاہل تھا، میں پڑھا لکھا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور میرے دوست بہت زیادہ ہیں۔ اس پورے چیپٹر میں مصنف ایک مضمون لکھنا چاہتا ہے، لیکن ان کے دوست اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی دوست جیسے ہی وہ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں آ جاتا ہے اور انہیں لکھتے ہوئے اتنا تنگ کرتا ہے کہ وہ مضمون نہیں لکھ پاتے۔ اور اس چیپٹر کے ہر پیراگراف میں انہوں نے اپنے ایک نئے دوست کا ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ کس طرح کی عادات کا مالک ہے اور اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ دوست کچھ ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کھانے پینے والے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو قرض مانگنے آ جاتے ہیں، کچھ ویسے ہی بلا وجہ دعوتیں دیتے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ آپ کی دعوت کرتے نہیں ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ میں آپ کی دعوت کروں گا، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ کسی دن میں آپ کو کچھ کھلاؤں پلاؤں، لیکن اکثر ایسی باتیں کرتے رہ جاتے ہیں۔ بیٹا یہ چیپٹر میں نے آپ کو پہلے پڑھا دیا ہوا تھا، آج میں نے آپ کو اس میں سے جو نثر پارے کی تشریحات ہیں، جو ایم سی کیو ہیں، وہ دوبارہ سے تھوڑا رپیٹ کروا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اس کا چیپٹر کا یہ جو فرسٹ پیراگراف ہے، اس کی آپ نے کرنی ہے، نثر پارے کی تشریح کرنی ہے۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا۔ چاندنی چوک ایک بار رونق بازار، دلی کا ایک بار رونق بازار۔ کہتے ہیں میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر یعنی پر اثر طریقے سے اپنی حالت زار یعنی اپنی حالت زار بری حالت لوگوں سے بیان کر رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری سپیچ تقریر اسی پیرائے انداز میں دہرا دی جاتی، دوبارہ کہہ دی جاتی، یعنی کہ جو تقریر وہ کر رہا تھا، مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن میں دلی کے ایک پر رونق بازار چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا۔ تو وہاں سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی، جن میں نے ایک فقیر کو دیکھا جو بڑے ہی پر اثر طریقے سے لوگوں سے اپنی حالت اظہار بیان کر رہا تھا، اپنی بری حالت کا ذکر کر رہا تھا۔ یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہوتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وقفے کے بعد وہ دوبارہ سے اسی انداز میں پھر بولنا شروع کر دیتا۔ اس کا انداز ویسا ہی ہوتا جو پہلے وہ کہہ چکا ہوتا تھا۔ یہ طرز یعنی یہ اندازہ اس کا، یہ طریقہ کار مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا، یعنی دیکھنے میں بظاہر فقیر جو تھا وہ صحت مند دکھائی دے رہا تھا، ہٹا کٹا تھا، اور دیکھنے میں یعنی کہ وہ کوئی فقیر نہیں لگ رہا تھا، مگر بدماشی یعنی حرام خوری کی وجہ سے، بدچلنی کی وجہ سے اور بے حیائی بے شرمی کی وجہ سے اس کی صورت مسخ کر دی تھی۔ سرخ مسخ کرنا، حلیہ بگاڑ دینا، یعنی بے شرمی اور بے حیائی کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ یہ تو اس کی شکل صورت تھی۔ اس کی آواز، صدا آواز تو میں ایسا کسی القلب نہیں ہوں، یعنی سنگ دل بے رحم نہیں ہوں، کسی القلب سنگ دل بے رحم نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ یعنی کہ فقیر جو کچھ بھی کہہ رہا تھا یا اس کا حلیہ جیسا بھی تھا
کہ میں اس کے بارے میں تفصیل سے لکھنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فقیر کیسا تھا. وہ اس قابل ہے کہ لفظ با لفظ لکھی جائے، یعنی جو تقریر، جو وہ بات کہہ رہا تھا، صدا لگا رہا تھا، اس کی بات اس قابل ہے کہ میں اس کو مکمل طور پر لفظ با لفظ مکمل طور پر بیان کروں. یہاں پہ بیٹا آپ نے تشریح ختم کرنی ہے. یہ فرسٹ پیراگراف ہے آپ کا. یہ نثر پارے کی تشریح میں نے آپ کو سمجھائی ہے. اس ٹائم میں آپ کو نثر پارے کی تشریح سمجھا رہی ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو خلاصہ سمجھا چکی ہوئی ہوں. اے بھائی مسلمانوں، یہ سیکنڈ پیراگراف ہے جو آپ نے تشریح کے لیے مارک کرنا ہے، اور یہ بورڈ میں کئی مرتبہ آ چکا ہوا ہے. اے بھائی مسلمانوں سے لے کر میں غریب الوطن ہوں یہاں تک. اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو. بد نصیب، بری قسمت والا. میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں. آفت کا مارا، مصیبت میں مبتلا. آفت کا مارا، مصیبت میں مبتلا. یہ بیٹا آپ کا ایم سی کیو بھی ہے. اس کی ہر لائن آپ ایم سی کیو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ میٹرک میں ایم سی کیو اندر سے آتے ہیں زیادہ سارے، اور وہ بہت زیادہ ٹف ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں. تو آپ نے جتنی بھی ریڈنگ کرنی ہے اس کی، بار بار آپ اس کی 2 سے 3 دفعہ ریڈنگ کریں، اور چیپٹر کی، تاکہ آپ کے جو چیپٹر کے اندر کے ایم سی کیو ہے ان میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. اب روٹیوں کو محتاج ہوں، محتاج، ضرورت مند. اپنی مصیبت میں ایک ایک سے کہتا ہوں. یعنی کہ وہ فقیر کہہ رہا ہے کہ میں ایک ضرورت مند ہوں اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں. میں بھیک نہیں مانگتا. یعنی یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں بیکاری نہیں ہوں. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن کو چلا جاؤں، اپنے وطن، اپنے دیس، اپنے ملک چلا جاؤں، مگر خدا کا کوئی پیارا مجھے گھر نہیں پہنچاتا. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے، میری خواہش ہے کہ میں اپنے وطن کو چلا جاؤں. میں اپنے وطن کو جانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کرے اور میں اپنے وطن کو چلا جاؤں. کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے. میں غریب الوطن ہوں، میں ایک پردیسی ہوں. غریب الوطن، پردیسی، وطن سے دور. میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں. یعنی کہ یہاں پر وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں اور میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو میرا یہاں پہ کوئی دوست نہیں ہے. اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں، غریب الوطن، پردیسی ہوں. بیٹا یہ اس پیج کے یہ 2 پیراگراف میں نے آپ کو مارک کروا دیے، ان کو سمجھا دیا ہے. اب سیکنڈ پیج پہ آپ نے پیج نمبر 49 پہ آپ نے یہ جو 4تھ پیراگراف ہے، بھائی جان. سر یہ اسکرین کس سے پڑی ہوگی؟ اس سے یہ پلس نشان ہے، یہ پلس، یہ دیکھیں، یہ اچھا کلک کیا، یہ کلک کیا، یہ ٹھیک 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 چھوٹی کٹی ہے جو مائنس کو دبا دیں. ٹھیک. لیکن وہ اگلا پچھلا پیج آ جاتا ہے، اگلا نہیں آ رہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آگے پیج آگے ہاں جی، اگلے پیج پہ وہ شو کیوں ہو جاتا ہے بار بار؟ وہ یہ کرنا پڑتا ہے نا، سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. آپ نے اس سے آگے جانا ہاں جی، اس سے نیکسٹ پیج. اس کو یہاں پیج پہ آنا. جی بس یہ یہ میں نے نا یہ والا بھائی پیراگراف جان پڑھا آپ کرنا ہے. لکھا جی ہوا، اس کو یہاں پہ کر کے سیٹ کر کے اب اس کو گھمائیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. بیٹا یہ نیکسٹ پیج پہ، بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، یہاں سے لے کر یہاں میں نحیف و نزار ہوں تک. یہاں تک آپ اس کو بریکٹ لگائے. اب بورڈ میں آپ کو 2 لائنیں بھی آ سکتی ہیں، 3 لائنیں بھی آ سکتی ہیں،
اور اس پیراگراف کی چاہے فرسٹ آ جائیں چاہے سیکنڈ آ جائیں تو، لیکن آپ نے یہ یہاں پر یہ پورا ہی مارک کر کے اس کی اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے. واسطہ، تعلق، ناتا، یعنی کہ بھائی جان دیکھو یہ پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دے دو. قرض ادھار، قرض ادھار. کیا اس کے احباب، احباب دوست، وقت بے وقت، وقت بے وقت، ہر وقت اسے دعوتوں جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے، کھینچ کر زبردستی. کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، نیند کی وجہ سے گرنا، نیند کا آنا، نیند کا خمار. مگر یار دوستوں کا مجمع ہے، مجمع گروہ، جو قصے پہ قصہ اور لطیفے لطیفہ کہہ رہے ہوں، قصہ کہانی، اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے. کیا اسے دوستوں کے خطوط کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مقابلہ وجہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ تبصرہ، ریویو، تبصرہ، ریویو، تبصرہ. کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا، ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ ہو حق، شور، شور کرنا. یہاں تک آپ اسے اس کے بعد لاسٹ میں میننگ ہے ہٹا کٹا. ہٹا کٹا صحت مند، نعیف و نزار، نعیف و نزار کمزور، دبلا پتلا. یہ بیٹا پیراگراف ہے، اس میں مصنف کہتے ہیں کہ اگر فقیر کا کوئی دوست نہیں ہے تو وہ بہت ہی خوش قسمت ہے. یعنی کہ کوئی بھی اگر یہ ساری باتیں یعنی کہ دوستی کے منفی پہلو اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دوست مصیبت ہے. تو بعض دفعہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے، کوئی دوست آپ کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ میں آپ کو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں تو مجھے تھوڑے سے روپیہ قرض دے دو. اور بعض دفعہ دوست ایسے وقت آ جاتے ہیں جب آپ کہیں باہر نہیں جانا چاہتے اور دوست آپ کو زبردستی لے کر جانا چاہتے ہیں، کبھی دعوتوں پہ، کبھی جلسوں میں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہو، آپ تھکے ہوں، اور دوست ہوتے ہیں کہ بس وہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قصہ یا کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی لطیفہ سنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو زبردستی وہاں پہ بیٹھنا بھی پڑتا ہے اور مجبوری ان کے لطیفے سننے بھی پڑتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست آپ کو خط لکھتے ہیں تو آپ ان کو جواب بھی دینا پڑتا ہے. تو اس کے اگر کوئی دوست کوئی اپنی کتاب لکھے لیکن آپ نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن ایک دوست کی وجہ سے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے وہ خط، اور اس کے جواب بھی لکھنا پڑتا ہے، اور کوئی کتاب لکھے تو کتاب پڑھ کر اس پر کوئی تبصرہ، کوئی ریویو بھی یعنی کہ جائزہ لے کر اس پہ کوئی تبصرہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ سب مجبوری میں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ دوستی نبھانی ہوتی ہے. تو پھر بھی اگر وہ آزاد ہے اس سارے جھنجٹوں سے، یعنی کہ اس کا جو فقیر ہے اس کو یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑتا، تو وہ صحت مند ہے. اور میں دبلا پتلا، نعیف و نزار ہوں، یعنی کہ میں دبلا پتلا ہوں، کمزور ہوں. بیٹا اب نیکسٹ پیج پہ، اب یہاں پہ یہ والا جو پیراگراف ہے یہ بھی بورڈ میں کئی مرتبہ آ چکا ہوا ہے. مثلا میرے دوست احمد مرزا ہے، یعنی کہ یہاں پر مصنف اپنے ایک دوست احمد مرزا کی عادات کا ذکر کرتے ہیں. آپ نے نصر پاری کی تشریح اس طرح سے کرنی ہے. احمد مرزا ایک بہت ہی باتونی دوست ہے جنہیں میں بڑبڑیا کہتا ہوں، بڑبڑیا، باتونی. یہ نہایت معقول آدمی ہے، معقول، عقل مند، اچھا بھلا. میری ان کی دوستی پرانی اور بے تکلفی کی ہے، بناوٹ کے بغیر، بے تکلفی کی، بے دھڑک. مگر یہ حضرت کی خلقت میں داخل ہے، خلقت، عادت میں، کہ وہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا ان سے. 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، آرام سے نہیں بیٹھا جاتا. جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، الٹ پلٹ کرنا، دھرم برم کرنا، بے ترتیب کرنا. غرض ان کا آنا بونچال کے آنے سے کم نہیں ہے. بونچال، زلزلہ. وہ جب آتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہاں تک نہیں بلکہ بونچال کے آنے سے کم نہیں ہے تک، یہاں تک آپ نے مارک کرنا ہے بیٹا. اور اس نثر پارے میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ مصنف یہاں پر احمد مرزا کی عادات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ ان کے ایک بہترین دوست ہیں
اور اس میں عادات میں آپ نے بتانا ہے کہ وہ بہت باتونی ہیں اور جب بھی آتے ہیں تو شور مچاتے ہوئے آتے ہیں, ان سے آرام سے نہیں بیٹھا جاتا, چیزوں کو درم برم کرتے ہیں, ادھر ادھر پھینکتے ہیں اور شور مچاتے ہوئے آتے ہیں. تو مصنف کہتے ہیں مجھے ان کا آنا ایسا لگتا ہے جیسے زلزلہ آ گیا ہو. یہ لاسٹ پیراگراف ہے, اس میں یہ کوئی اتنا مشکل الفاظ تو نہیں ہے, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے آگے جو ہے اس میں سیکنڈ پیج پہ آپ اس کے آگے وہ اپنے ایک دوست کا ذکر کر رہے ہیں, محمد تحسین کا. یہ ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں, ابھی اس میں لائنیں نہیں مارک کرنی آپ نے, کہ میں محمد تحسین جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں اور ہر وقت اپنے کوئی بھی بات ہو تو اپنے بیوی بچوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں. کبھی اگر ان سے کوئی بات کی جائے, جو مرضی بات کرو, وہ آگے سے اپنی بیوی یا بچوں کا ہی ذکر کریں گے. ان کے پاس اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی بات نہیں ہوتی, کوئی مضمون نہیں ہوتا کہ بات کریں. اگر موسم کا ذکر کریں گے تو کہیں گے ہاں میری منجلی بیٹی یعنی درمیانی بیٹی کو کھانسی بخار ہے. پولیٹکس یا لٹریچر کی بات کریں تو کہہ دیں گے کہ آج کل گھر میں سب بیمار ہیں, مجھے فرصت نہیں ہے کہ میں اخبار پڑھوں. یا جلسوں میں جائیں گے تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں, ہر ایک سے پوچھتے رہتے ہیں کہ تمہاری طبیعت تو نہیں خراب ہو رہی, کبھی ایک نبض پکڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تمہیں بخار تو نہیں ہو رہا. یہ ان کی عادات کا ذکر ہو رہا ہے اس پیراگراف میں. اس سے اگلا جو پیراگراف ہے بیٹا, اس میں نور فاطمہ بیٹا آپ ابھی ویٹ کریں, تھوڑی دیر کے بعد آپ سے کوشچن کرتے ہیں. اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں, اس پیراگراف کو یہاں سے مارک کریں اور معزز آدمی ہیں تک, یہاں تک آپ نے اس کو مارک کرنا ہے. مقدمے باز, مقدمے کرنے والے, فریق مخالف, مقابلہ کرنے والا, دشمن, مذمت, برائی, من جملہ, تمام, اور عنایت مہربانی, عنایت مہربانی, معزز, شریف, عزت دار, یہاں تک معزز آدمی ہیں تک. اس پیراگراف میں بیٹا وہ اپنے ایک دوست کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ زیادہ مقدمے کرنے والے دوست ہیں. یہ گاؤں میں رہتے ہیں, زمینوں کے جھگڑے ہوتے ہیں اور گاؤں کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ زمینوں کے جھگڑوں کی وجہ سے آئے دن ایک دوسرے پر مقدمے کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت بیٹھ کر دوسرے مطلب جو گروہ ہوتا ہے, جو ان کے دشمن ہوتے ہیں, ان کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. اگر وہ مقدمہ جیت جاتے ہیں تو پھر جج کی تعریف کریں گے, اور اگر نہیں جیتتے تو پھر اس حالت میں وہ جج کی برائیاں کریں گے. ان کے پاس یہ نہیں کہ اس کے علاوہ بات چیت کے لیے اور کوئی موضوع نہیں ہوتا. یہاں پر جن دوست کا ذکر ہے یہ ضلع سلیم پور کے رئیس ہیں اور ضلع بھر میں نہایت عزت دار آدمی ہیں, اور ان کا نام شاکر خان صاحب ہے. ان کو ادب سے بہت زیادہ لگاؤ ہے. اس میں آپ نے اسی طرح سے نثر پاری کی تشریح کرنی ہے بیٹا, کوئی فالتو بات نہیں لکھنی. اب نیکسٹ پیج پہ آپ, یہ پیراگراف ہے بیٹا آگے. میرا ماتھا وہیں ٹھنکا, اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم. ماتھا ٹھنکا, فکر ہوئی, ماتھا ٹھانکا, فکر ہوئی, برے حالات نظر آئے. فرصت, مہلت, خیر, سینکڑوں ہیلے حوالوں سے, ہیلے حوالے بہانوں سے. اس وقت تو میں بچ گیا, میرے میزبان بھی وہی میری وجہ سے نہ بچ سکے, مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس انکا نایاب شے جسے حاصل نہ کیا جا سکے. یکسوئی, پوری توجہ سے, کی تلاش میں سرگرداں تھا. سرگرداں, مارا مارا پھرنا, تلاش کرنا, وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی. یعنی کہ یہاں اس پیراگراف میں آپ نے بیٹا بتانا ہے کہ جیسے ہی وہ مصنف مضمون لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسے بلانے کے لیے آ جاتا ہے. اب جیسے وہ مصنف مضمون لکھنے کے لیے بیٹھا
تو ان کے میزبان کا جو ملازم ہے وہ انہیں بلانے کے لیے آیا کہ مچھلی کے شکار کے لیے جانا ہے تو آپ آ جائیں، گاڑی تیار ہے، صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، یعنی مجھے فکر ہوئی کہ اگر یہی حال رہا تو میں کیسے اپنا مضمون مکمل کروں گا جو مجھے یعنی چھپنے کے لیے دینا ہے. تو مجھے یہاں مہلت ہی نہیں مل رہی، کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ خیر میں نے کافی یعنی کہ بہانے وغیرہ کیے اور اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے. لیکن مجھے جلدی معلوم ہو گیا کہ جس یکسوئی کی یعنی جو توجہ مجھے چاہیے، جو تنہائی کی جس کی تلاش میں ہوں کہ میں پوری توجہ کے ساتھ مضمون لکھ سکوں، وہ تو مجھے یہاں پہ مل ہی نہیں رہی ہیں. تو میں اپنا مضمون کیسے مکمل کروں گا؟ اب اسی پیراگراف میں یہ نیچے ٹھیک ہے. میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت غور سے اس میز کو دیکھا، یعنی جو انہوں نے کمرہ مزمان نے ان کے لیے سجایا ہوا تھا اس میں خوبصورت میز، اس کے اوپر بڑا کڑھائی والا کمرہ، اس پہ کوئی گاند کوئی قطرہ کسی چیز کا نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر بہت قیمتی سامان رکھا ہوا تھا. چاندی کی دوات لیکن اس میں سیاہی نہیں تھی، انگریزی قلم تھا بہت قیمتی لیکن اس میں نیب نہیں تھی، نیب ندارت یعنی نیب غائب تھی. اور جو کاغذ لکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ سیاہی چوس تھا، جاذب کاغذ یعنی اس پہ لکھو تو غائب ہو جاتا تھا. تو مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں، یعنی کہ کوئی لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. پھر انہوں نے اپنا باکس نکالا، اس میں جو چیزیں انہوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. اب آپ نے اس میں سے بیٹا جو مارک کرنا ہے، آپ نے آخر کار میں نے اپنا پرانا استعمالی یہاں سے آپ نے مارک کرنا ہے آخر کار سے. اور رتب اللسان، یہ سیکنڈ لائن جو ہے آپ کی سیکنڈ، اس پر آپ کی سیکنڈ لاسٹ لائن، ان کے نائے سے میں خوش نہیں ہوا. یہاں تک میں خوش نہیں ہوا تک، یہاں تک آپ نے یہاں تک لکھنا ہے آخر کار سے. معمولی، عام، مفید، فائدہ مند، مفید باکس، فائدہ مند، معمولی، عام. اور پراں خیالات، بکھرے ہوئے خیالات، پراں خیالات، بکھرے ہوئے خیالات کو تیزی کے ساتھ کف سے کاغذ میں بند کیا، کف سے کاغذ میں بند کیا، لکھا. جن مرغان خوش نوا کی تعریف میں، مرغان پرندے، خوش نوا اچھی آواز والے، خوش نوا اچھی آواز والے. شعرا شاعر کی جمع. رتب اللسان تعریف، مدعا تعریف کرنے والے. ان کی عنایت مہربانی سے میں خوش نہیں ہوا. اب یہاں اس پیراگراف میں وہ بتاتے ہیں کہ میرے لیے میرے میزبان نے جو کمرہ سجایا ہوا تھا اس میں میرے کام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور میں نے آخر تنگ آ کر اپنا ہی پرانا استعمال کیا ہوا باکس نکالا، اس میں میری عام سی قلم اور عام سی چیزیں پڑی ہوئی تھی. ان کو نکال کر میں نے جو میرے بکھرے ہوئے خیالات تھے ان کو پوری ایمانداری کے ساتھ اس کاغذ پر لکھنا شروع کر دیا. یعنی میں نے مضمون لکھنے کے لیے بیٹھا، جیسے ہی میں لکھنے کے لیے بیٹھا تو اس کے ساتھ ہی کمرے کے باہر جو درخت تھا اس پر بیٹھے ہوئے پرندے شور مچانے لگ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ان پرندوں کی تعریف میں شاعر لوگ جو ہیں، شاعر حضرات ہر وقت ان کی تعریف میں شعر کہتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت ان کی آواز مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے میرا دھیان ان کی طرف جا رہا تھا اور میں اچھی طرح سے مضمون نہیں لکھ پا رہا تھا. اس کے ساتھ ہی ان کے بھائی جو ہیں، یہ نیچے والے پیراگراف میں آپ کا MCQ آ جاتا ہے کہ وہ کتنے گھنٹے موسیقی کی مشق فرما رہے تھے. یہ MCQ آپ کا آدھ گھنٹہ، کوئی آدھے گھنٹے تک، یعنی کہ مصنف جو ہے ان کا بھائی جنہیں موسیقی سے لگاؤ تھا اور دنیا مافیا سے بے خبر، یعنی اپنے ارد گرد سے بے خبر، وہ موسیقی کی مشق فرما رہے جس سے مصنف تنگ ہو رہا تھا کیونکہ اس کے خیالات اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. یہ اگلا پیج ہے بیٹا بادل ناخواستہ سے، یہاں سے لکھ کر آپ نے
بادل خواستہ نہ چاہتے ہوئے میں اٹھا اور نیچے گیا. شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی اور تشریف لائے. ان سے میرا تعارف کرایا گیا. تعارف جان پہچان. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ تشریف لے گئے. مجھے بھی فرصت ملی. فرصت مہلت وقت اور میں نے یکسو ہو کر پوری توجہ کے ساتھ لکھنا شروع کیا. تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا. معلوم ہوا کہ میری یاد ہوئی، یعنی مجھے یاد کیا گیا. میرے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا. گویا میں بھی مثال اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل گھوڑا باندھنے کی جگہ مانگ کر دکھایا جاتا تھا. یہاں تک آپ نے لکھنا ہے. اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ مجھے جیسے میں لکھنے کے لیے بیٹھتا تھا اور مجھے کوئی نہ کوئی بلانے کے لیے آ جاتا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس طرح سے ملوایا جا رہا تھا لوگوں سے جیسے عربی لوگ کوئی گھوڑا خرید کر لاتے ہیں اور سب دوستوں کو دکھاتے ہیں. اسی طرح سے مجھے بھی اپنی آپ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے میں بھی کوئی عربی گھوڑے کی مانند ہوں اور میرے میزبان نے مجھے حال ہی میں خریدا ہے اور میں استبل سے مجھے منگوا کر بار بار دوستوں سے اس طرح سے ملوایا جا رہا تھا جیسے کوئی قیمتی چیز خرید کر دوسروں کو دکھا رہا ہوتا ہے. تو گویا میرے وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہو رہا تھا اور جو میرا قیمتی وقت تھا اس کی کوئی بھی قدر نہیں کر رہا تھا. تو دوست ایسے ہونے چاہیے کہ جو دوسروں کے وقت کا اور ان کے کام کا خیال کریں. اس طرح نہ کریں کہ دوسرے کے وقت اور کام کا حرج ہو. بیٹا آپ نے یہ اب سارا چیپٹر پڑھا. اس میں اس کے جتنے بھی سوال جواب ہیں، خلاصہ، الفاظ معنی آپ کے نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں. وہاں سے دیکھ کے آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں. ایم سی کیو میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں. آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا؟ 7. مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا ہے؟ دوست نہ ہونا. مصنف نے کس دوست کو بڑبڑیا کہا ہے؟ احمد مرزا. شاکر صاحب مصنف کو لے گئے سلیم پور. مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا ہے؟ احمد مرزا. مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ احمد نگر. مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھڑکی کھلتی تھی پائیں باغ میں. پائیں باغ گھر کے اندر کا باغ، چھوٹا باغیچہ. اچھا یہ بیٹا اوپر ہے. شاکر صاحب مصنف کو لے گئے سلیم پور. شاکر صاحب مصنف کو لے گئے سلیم پور. مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا ہے؟ احمد مرزا. مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے لے جانا چاہتے تھے؟ احمد نگر. مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھڑکی کھلتی تھی پائیں باغ میں. چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر غریب الوطن تھا. احمد مرزا کی خلقت میں داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا. مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے کا دوست کا نام ہے شاکر خان. احمد نگر کے رئیس کا نام ہے طالب علی. میرے ادب پسند دوست کا نام شاکر خان ہے. آگے غلط درست دیے گئے ہیں بیٹا. پہلے 2 غلط ہیں، 3rd اور 4th جو ہے درست ہیں، لاسٹ والا بھی غلط ہے. باقی بیٹا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بتائے گئے ہیں. اس میں جملہ اسمیہ میں اسم استعمال ہوتا ہے لیکن فعل نہیں استعمال ہوتا. لیکن جو فعلیہ جملہ ہوتا ہے اس میں اسم اور فعل دونوں ہوتے ہیں. اسمیہ جملے میں صرف اسم آتا ہے، فعل نہیں استعمال ہوتا. لیکن فعلیہ جملہ جو ہوتا ہے اس میں اسم اور فعل دونوں ہوتے ہیں. نیچے اگزامپل دی ہوئی ہیں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. جیسے جمیلہ کتاب پڑھتی ہے، یہ فعلیہ جملہ ہے، اس میں فعل بھی آ رہا ہے. اسمیہ جملہ میں
اسم ہوگا فعل نہیں آئے گا. جیسے احمد ہوشیار ہے, اس میں فعل نہیں ہے, صرف اس میں اس کی یہی پہچان ہے. بیٹا آپ نے اتنی سی بات یاد رکھنی ہے, باقی آپ نے جتنا بھی کام بتایا گیا ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. ریکارڈنگ بند کر دیجیے گا تاکہ کوشچن آنسر ایک منٹ ریکارڈنگ کہاں سے بند